اسلام آباد کے ایس پی عدیل اکبر کی آج کل موت کا بڑا اخباروں میں میڈیا میں بہت چرچا ہے، بہت اس پہ چہمگوئیاں ہو رہی ہیں، تبصرے ہو رہے ہیں کہ یہ قتل ہے یا خودکشی ہے۔ پہلے ہم اس کے ایتھکس پہ بات کر لیتے ہیں۔ عدیل اکبر اپنی گاڑی کے اندر گولی لگنے سے ہلاک پائے گئے، اس کو اب میڈیا کوئی خودکشی کا رنگ دے رہا ہے۔ دیکھیں، خودکشی اس وقت تک خودکشی نہیں کہلائی جا سکتی جب تک باڈی کے آس پاس یا اس ڈیسیزڈ کی طرف سے کوئی سوئسائڈ نوٹ نہ پایا جائے۔ اس کیس میں ابھی تک کوئی اس طرح کی اطلاع نہیں آئی۔ آئی جی اسلام آباد ناصر رضوی صاحب نے کہا ہے کہ ان کے فون کا فرنزک جاری ہے اور ادھر کوئی سوئسائڈ نوٹ بھی نہیں پایا گیا، تو اس وقت ہمیں فوری طور پر سوئسائڈ کو رول آؤٹ کر دینا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر سوئسائڈ کا آپ نے ساتھ اس کو اٹیچ کرنا ہے تو اس کو میڈیا میں اتنی زیادہ کوریج نہیں دینی چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، جو ولنریبل سیگمنٹس ہوتے ہیں ان میں جو سوئسائڈل تھاٹس ہیں وہ زیادہ جنم لے سکتی ہیں۔ ایک اور بات ہم یہاں ڈسکس کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب پولیس سروس کے لوگوں کے لیے سلیکشن کی جاتی ہے تو کیا اس وقت ان کا کوئی اتنا تھارو سائیکولوجیکل ٹیسٹ نہیں ہوتے کہ جس میں یہ ڈٹرمن کر لیا جائے کہ اس کینڈیڈیٹس میں کوئی سوئسائڈل ٹینڈنسی ہے یا نہیں ہے؟ کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سوئسائڈل تھاٹس اچانک آ جائیں، جاب ڈپریشن کی وجہ سے آ جائے؟ دیکھیں، یہ چیزیں بھی اسی جو ابتدائی میڈیکل ٹیسٹ ہے اس میں ڈٹرمن کر لینی چاہیے۔ سول سروس ایک بہت ہی مقتدر اور بہت ہی لوکریٹو قسم کا سیکٹر بن چکا ہے، جس میں نوجوان اپنی محنت، ٹائم انویسٹ کرتے ہیں اور پھر وہ اس معاشرے میں ان کو ایک بہت اعلیٰ مقام ملتا ہے۔ لیکن کیا یہ جاب ایسی ہے کہ جس میں جو کوئی کینڈیڈیٹ کی سلیکشن ہو اور وہ پھر آ کے اس جاب کا جو سٹریس ہے وہ ہینڈل نہ کر سکے؟ تو یہ پھر جو سلیکٹر ہیں یہ ان کی ناکامی ہے۔ دوسری بات ہم جو ڈسکس کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ جاب ریلیٹڈ سٹریس ہے، ڈپریشن ہے، ہائپر ٹینشن ہے۔ اس کے لیے میں کوئی ایک کوالیفائڈ پرسن نہیں ہوں، میں تو ایک تجزیہ ہی دے سکتا ہوں۔ اس پہ جو زیادہ جو فیلڈ ہے یہ میڈیکل کی فیلڈ ہے، اس کے لوگ ہی تبصرہ کریں گے۔ لیکن جہاں تک میری اپنی ذاتی رائے کا تعلق ہے تو سٹریس ہینڈلنگ جو ہے یہ بھی ایک آرٹ ہے۔ اس کے لیے جو آپ ان کی سول سروس اکیڈمی ہے اس میں باقاعدہ اس کے لیے ایکسرسائزز اور اس کے لیے باقاعدہ کورسز ہونے چاہیے۔ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ جو سول سروس کے جتنے بھی آفیسرز ہیں وہ ان کو بہت ہی اوور ورکڈ ہوتے ہیں اور بہت ہی سٹریسفل ان کی جاب ہوتی ہے، بہت ڈیمانڈنگ ہوتی ہے۔ وہ صبح سے لے کر رات گئے تک اپنے ڈیفرنٹ ٹاسک کو سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، تو اس میں کئی دفعہ وہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بہت ہی انڈر سٹریس ہوتے ہیں۔ بعض اوقات جو ہمارے صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں وہ اپنی نیک نامی کو زیادہ بڑھاوے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ وہ آفیسرز پر بہت زیادہ بوجھ ڈالتے ہیں، پھر ان کے لیے کیرٹ اور سٹک کا نظام رکھتے ہیں۔ ابھی عدیل اکبر کے کیس میں بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ حالانکہ وہ اپنے کیڈر کے ٹاپر تھے لیکن ان کو پچھلے سال پروموشن میں ڈراپ کر دیا گیا تھا۔ ہمارے ہاں جو پروموشن کا سسٹم ہے وہ بھی تھوڑا سا پینٹڈ ہے، جس میں بعض اوقات فیوریٹزم کو بہت زیادہ وہ کیا جاتا ہے، زیادہ رولز اینڈ ریگولیشن اور پرفارمنس ان کو زیادہ فوقیت نہیں دی جاتی جب تک آپ کے جو ٹاپ باسز ہیں ان کی رضامندی شامل نہ ہو۔ تو ہو سکتا ہے کہ عدیل اکبر یا ان جیسے کئی اور نوجوان جن کی پروموشن نہیں ہوتی اور پھر اس ڈیو پروسیس کے بارے میں ان کو ٹرانسپیرنسی بھی نہیں دی جاتی، اپریزل کا جو ہمارا سسٹم ہے وہ بہت ایک طرح سے جو آفیسرز کو اپنے باسز کا غلام بنا دیتا ہے۔
تو یہ ایک تو ہمیں پھر اپنے جو پروموشن سسٹم ہے اس کو ٹھیک کرنا ہوگا، دوسرا اپنے آفیسرز کو سٹریس ہینڈلنگ کی تربیت دینی ہوگی، ساتھ ہی جو اوپر ٹاپ باسز ہیں اور ایگزیکٹوز پوسٹ والے لوگ ہیں ان کی بھی کسی حد تک ٹریننگ کرنی ہوگی کہ آپ نے اپنے بیوروکریسی کا کس طرح سے یہ استعمال کرنا ہے، ان تک جو اپنے آرڈرز ہیں وہ ایک ڈویبل ٹاسکس ہونے چاہیے جو ان کو دینے چاہیے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب 2008 سے لے کر 2013 تک شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو ان کی ایک ہی مشہوری تھی کہ یہ جس ضلع کا دورہ کرتے تھے تو اس ٹور کے دوران ادھر کا جو ڈی پی او اور ڈی سی او، ان دنوں ڈی سی او ہوتے تھے اور ڈی پی او ہوتے تھے، اب تو ڈی سی بن گئے ہیں، تو ان میں سے ایک کا سر قلم ہونا ہوتا تھا اور وہ بھی پبلک ہیوملیشن، اخبار والوں کے سامنے، لوگوں کے سامنے ان کو گریل کرتے تھے اور ذرا سی بات پہ پھر ان کو او ایس ٹی بنا کے کارنر کر دیتے تھے اور ان کا جو پورا کیریئر ہے وہ پھر ایک طرح سے وہ کراسڈ ہو جاتا تھا۔ ان دنوں میری ایک ضلع کے ڈی سی سے بات چیت ہوئی، انہوں نے کہا کہ جی میں رات کے 1 بجے بھی اگر گھر میں بیٹھا ہوں اور میں نے ٹی وی پہ ایک ٹکر دیکھا ہے اور اس ٹکر میں سپوز کہ جی 5 لوگ ایک ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو گئے تو میں فوراً اپنے ڈرائیور کو لیتا ہوں تو یا تو ہاسپٹل چلا جاتا ہوں یا ایکسیڈنٹ سائٹ پہ چلا جاتا ہوں۔ میں نے کہا جی اس کی کیا وجہ ہے، آپ نہ ڈاکٹر ہیں نہ پولیس آفیسر ہیں کہ آپ ادھر جا کے کوئی فورینزک کریں گے یا انویسٹیگیشن۔ انہوں نے کہا کہ جی جب بھی کوئی ٹکر چلتا ہے تو اس کے گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے کے بعد یا اگلے دن چیف منسٹر صاحب کا فون آتا ہے اور وہ ان کا ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ آپ نے اس جگہ کا وزٹ کیا تھا، تو ہم جب کہتے ہیں ہاں جی کیا تھا تو اس کے بعد جو کنورسیشن ہے بہت ہی لمیٹڈ ہو جاتی ہے، آدھے منٹ کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کہیں کہ اس جگہ کا وزٹ نہیں کیا تو پھر آگے بات جھاڑ پونچھ اور پتہ نہیں کہاں میں بھی تبادلے تک اور کچھ یا اس آرڈر تک چلتی ہے کہ آپ ابھی جائیں اور جا کے وزٹ کریں اور پھر رپورٹ بیک کریں۔ تو ان کی جو چیف منسٹر تھے شہباز شریف، آج کل پرائم منسٹر ہیں، ان کی پرفارمنس کا معیار صرف یہی تھا کہ آفیسر جو ہے نا وہ ایک جگہ پہ پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے، اور وہ بھی صرف اخباری اطلاعات۔ اب یہاں سے آفیسرز کے لیے 2 فرنٹ پہ لڑنا پڑتا تھا، ایک میڈیا مینجمنٹ کہ میڈیا جو ہے وہ ذرا فرینڈلی رہے، اس طرح کی ایسی ویسی بات نہ چلائے، کیونکہ چیف منسٹر ہاؤس میں ان دنوں کوئی یہ میکنزم نہیں تھا کہ یہ خبر جو چلی ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن اس ضلع کے ڈی سی کے لیے یہ لازمی ہوتا تھا کہ وہ اس جگہ کا دورہ کرے۔ تو جو ڈی سی او صاحبان تھے ان کے لیے ایک میڈیا مینجمنٹ کرنی پڑتی تھی اور دوسرا اس جگہ کا وزٹ کرنا پڑتا تھا، چاہے رات کا 1 بجے یا صبح کے 6 ہو گئے۔ تو وہ جو چیف ایگزیکٹوز ہیں وہ بھی اپنی بیوروکریسی کی جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کو ایک طرح سے کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ جو ساری لیئرز ہیں یہ انٹر کنیکٹڈ ہیں، ہمیں اپنے آفیسرز کی ٹریننگ پہ توجہ دینی چاہیے اور ہمارے جو صوبے کے یا ملک کے ایگزیکٹو پوسٹ پہ لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ اب موقع آ گیا ہے کہ وہ اپنے رویوں میں ایک پروفیشنلزم لائے۔ ڈی سی کا کام ایک جگہ کا وزٹ کرنا نہیں ہوتا، ڈی سی ایک پورے ضلع کو مینیج کر رہا ہوتا ہے، اس کے نیچے کافی سارے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جس کو اس نے چلانا ہوتا ہے، نہ کہ ایک ایکسیڈنٹ سائٹ کا وہ وزٹ کرے۔ اسی طرح جو ایس پی عدیل اکبر ہیں ان کی بھی اب فائلز کھلنی چاہیے اور یہ عوام کو پتہ چلنا چاہیے کہ ان کی جو پچھلی پروموشنز کیوں روکی گئی تھی، کہ کیا انہوں نے کس باس کو خوش نہیں کیا تھا یا ان کی پرفارمنس میں کیا کیا لیپسز تھے۔ ساتھ ساتھ پولیس کو اس کیس کی بڑی تھارو انویسٹیگیشن کرنی ہوگی
بجائے اس کے کہ اس کو شروع سے ایک سوئسائڈ کیس کے طور پہ شٹ اینڈ اوپن اینڈ شٹ کیس بنا دیا جائے۔ آخری بات اپنے میڈیا کے بھائیوں سے کہ جب ایک ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کو آپ ایز ڈیتھ ہی کور کریں، نہ کہ سوئسائڈ یا مرڈر، انلیس اس کی کوئی انویسٹیگیشن ہو جائے۔ ابھی آفس آتے ہوئے میں ایک پیس پڑھ رہا تھا رؤف کلاسرا صاحب کا، جس میں وہ جو ایک سائیکائٹرسٹ ہیں جو عدیل اکبر کی ٹریٹمنٹ کر رہے تھے، تو ان کی باتیں لکھی ہوئی تھی۔ کسی کی میڈیکل ہسٹری پہ بھی کومنٹ کرنا یہ عدالت یا پولیس کا کام ہوتا ہے، اخبار والوں کا نہیں۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔